السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے صومالیہ سے، نام ہے ناصر۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پریئنگ صلاح ان فیشن کلوتھنگ۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ڈیزائن والا جو کلوتھس وغیرہ ہوتے ہیں یا سٹائل والا جو کلوتھس ہوتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو نماز پڑھنے کی جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نیول سے لے کے نی تک کور ہونا چاہیے، لیکن دس از دا بیسک اینڈ دا منیمم ریکوائرمنٹ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک یا نکر پہن کے اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیں جو نیول سے لے کے نی تک کور ہو، لیکن ایک منیمم ریکوائرمنٹ بتائی گئی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو کور رکھیں اور نیول سے نی تک کور ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا جسم جو ایک ریکمینڈڈ ہے، جو ایک ایکچولی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اٹ از اوبلیگیشن ہے کہ جسم پورا کور ہو۔ ایک مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کا جسم کور ہونا چاہیے، اور موسٹلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاف سلیوز میں نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہاف سلیوز میں بھی نماز ہوتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کچھ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ آپ پورے کپڑے نہیں پہن سکتے تو ٹی شرٹ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ جاب پہ ہیں، جاب پہ اگر آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تو آف کورس نماز پڑھنے کی ریکوائرمنٹ یہی ہے، ہم منیمم ریکوائرمنٹ کور کر رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو کور کریں گے وہ اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ایک عورت کے لیے یہ ہے کہ صرف اس کا فیس اور اس کے ہاتھ اور پیر جو ہے یہ ہم لوگ کھلا چھوڑ سکتے ہیں، یہ خواتین جو ہیں یہ کھلا چھوڑ سکتی ہیں، ڈزنٹ ہیز ٹو بی کورڈ۔ لیکن اگر پبلکلی ہے، پبلکلی میں ایک خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ میکسیمم کور رکھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے پیر کو اوپر رکھ سکتی ہیں، ہاتھ کو اوپر رکھ سکتی ہیں اور فیس کو اوپر رکھ سکتی ہیں، اور پبلک میں یہ ہے کہ فیس کو بھی کور کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب جو سوال آیا ہے فیشن کلوتھس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں فیشن کلوتھس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی جو مین بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس کے اوپر کچھ لکھائی ہو۔ اچھا، ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس کے اوپر تصویر بنی ہو، اور اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جس کے اوپر کچھ اٹریکٹنگ والی چیزیں ہیں، آپ سمجھیں کہ ایسے اگر کپڑے پہنیں گے جو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی جو اٹریکشن ہوگی وہ آپ کے کپڑوں کی وجہ سے وہ پیچھے والے اٹریکٹ ہوں گے اور ان کی نماز خراب ہوگی۔ تو جتنے زیادہ ہو سکے آپ نماز میں جو ہے ایک سادے سے سمپل سے کپڑے پہنیں تاکہ اس میں ایک اچھے طریقے سے نماز ہو۔ اور اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ کچھ بھی ایسے ڈیزائننگ والے کپڑے نہ پہنیں جس سے دوسرے لوگوں کی ایک اٹریکشن پیدا ہو اور ان کا جو وہ نماز پڑھتے ہیں وہ ڈسٹریکٹ نہ ہوں، اور کچھ ایسی تصاویر نہ۔ ایسی بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو ہے کچھ بیک شرٹ کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اب جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ ایک نیچرلی سمجھ کے قیام میں وہ کھڑے اگر اس کی آنکھ اگر سامنے جاتی ہے تو ایک نیچرلی ایک دماغ میں تصور آتا ہے، اور آٹومیٹکلی نیچرلی ان کے دل میں جو سامنے لکھا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی دل میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سامنے والے کی نماز کی وجہ سے پیچھے والا کے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی وہ بھی ڈسٹریکٹ ہوا ہے اور اس کی بھی نماز خراب ہوئی ہے۔ تو نماز میں دیکھیں کہ جو ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے ایک تو سمپل پہنیں اور کچھ لکھا ہوا نہ ہو، کچھ تصویریں نہ بنی ہوں، اور تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز نہ خراب ہو۔ اور خود بھی ایسے کارٹونوں والے یا کچھ بھی کلرنگ والے کپڑے نہ پہنیں، بلکہ جتنا ہو سکے آپ سادہ کپڑے میں پہنیں، وہ نماز اچھی ہوگی۔ لیکن کچھ بھی ایسے کپڑے نہ پہنیں جس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نماز ڈسٹریکٹ ہو۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگ مصلی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، مصلی کے اوپر کافی ڈیزائننگ وغیرہ ہوتی ہے اور کافی تصاویر وغیرہ بنی ہوتی ہیں، اس میں بہت لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ سجدے کی طرف پہ نظر رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں جو ہے ایک تصورات اور امیجنیشن چلتی رہتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم لوگ جس مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جتنا سادہ ہوگا اتنی ہی ہماری نماز زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر جتنی زیادہ ڈیزائنیں مصلی کے اوپر بھی ہوتی ہے، تصاویر بنی ہوتی ہیں، ڈیزائننگ بنی ہوتی ہے، ایسے مصلی کے اوپر نماز نہ پڑھیں اور اس کو ایوائڈ کریں۔